بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی کام کو کرنے کی ہدایت یا اس سے رکنے کی ممانعت فرماتے ہیں تو وہاں دو چیزیں لازمت ہوں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، نمبر 2 اس حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو، مگر ہم شرعی احکامات کو حکمت کی بنا پر نہیں کریں گے کہ اس کام پر عمل کرنے سے، اس حکم کو ماننے سے یہ فائدہ ہوگا، لہٰذا ہم اس بنا پر اس پر عمل کریں، بلکہ ہم اللہ کے احکامات کو حکم ہونے کی بنا پر ان پر عمل کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ رب العزت کی حکمت اس میں لازمی ہوگی، وہ انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے تو آج کل اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے کیا معاشی، اس کے کیا مادی فوائد۔ تو قربانی ہم کرتے اسی وجہ سے ہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مگر اس کے اندر بے شمار حکمتیں بھی موجود ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان کو جان لینے سے یقیناً انسان کے اندر ایک اطمینان قلبی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو قربانی یہ اللہ کا ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے اندر بے شمار معاشی حکمتیں موجود ہیں۔ معاشیات کی اصطلاح کے اندر ایک لفظ ایک ٹرم بولی جاتی ہے، سرکولیشن آف ویلتھ، یعنی گردش دولت۔ تو سرکولیشن آف ویلتھ کا بہت عمدہ نمونہ وہ قربانی کے استحبار کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ہر سال ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر بندگان خدا و اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس قربانی کی بنیاد پر دیکھیے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک کیٹل انڈسٹری، یعنی جانوروں کو پالنے والی ایک صنعت، جانوروں کو پالنے کا ایک لوگوں کا مستقل پیشہ جو پورا سال صرف جانوروں کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں اور آخر پر بیچ کر اپنے لیے مناسب آمدن حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے کیٹل انڈسٹری آباد ہوتی ہے اور اس طرح اس کے ساتھ فارمنگ انڈسٹری بھی آباد ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان جانوروں کے لیے ان کی خوراک، ان کا چارہ، اس کی کاشت کرتے ہیں اور اسے مناسب وقت پر فروخت کر کے وہ اچھی قیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو فارمنگ انڈسٹری یعنی کسانوں کے لیے بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طرح کا رزق رکھا ہے۔ جب وہ جانور پھر آگے فروخت ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ انڈسٹری، جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے وہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ احباب جنہوں نے اپنے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ گاڑیاں رکھی ہیں تو انہیں بھی اس موقع کے اوپر مناسب روزگار مل جاتا ہے۔ پھر جانوروں کو جب قربان کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس سلسلے کے اندر پھر کئی ایک جو قصائی حضرات ہیں، قصاب ہیں، جو جانوروں کو کاٹتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت وغیرہ بناتے ہیں، تو اس موقع پر ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مناسب اور عمدہ روزی مل جاتی ہے۔ پھر جب ان جانوروں کے کھالے، ان کے جرمہائے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یقیناً کسی رفاہی ادارے کو مل جائیں گے یا کوئی دینی ادارہ، دینی مدرسہ اسے اکٹھا کر لے گا، تو ان کو بھی وہاں سے ایک اچھی آمدن، ایک اچھی مقدار کے اندر فنڈز جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ رفاہی اور تعلیمی تربیتی کام سارے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ پھر جانوروں کی کھالیں، چرمائے قربانی یہ انڈسٹری کے اندر پہنچتے ہیں تو لیدر انڈسٹری وہ بھی فعال ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کچھ جانوروں کی اون کام آتی ہے، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام آ جاتی ہے، کپڑے کی انڈسٹری میں کام آتی ہے، اور کچھ جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ لیدر انڈسٹری کے اندر جاتی ہیں۔ تو الغرض یہ ایک ایسا تہوار، ایک ایسا ہمہ جت تہوار جس نے بے شمار لوگوں کے روزگار کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور حکمت حکم جس میں غریب کو عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ مناسب روزی اس کو میسر آ جاتی ہے، وہ اسے حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ذرا ہم ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کے لیول پر اس طرح کہہ دیا جائے کہ فلاں اماؤنٹ سے اوپر آمدنی والے لوگ وہ سال کے بعد 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ وہ اتنی مقدار کے اندر ٹیکس دیں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر بے شمار لوگ اس کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اور پھر وہ رقم غریبوں کو مل بھی جائے، اول تو ملنا ہی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ مل بھی جائے تو وہ ایک سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہے۔ غربت کا خاتمہ وہ سرکولیشن آف ویلتھ سے ہے، دولت کی گردش کے ساتھ ہے، نہ کہ غریب کے ہاتھ پر صدقات و زکات رکھ دینے سے غربت کا خاتمہ ہے، بلکہ غریب کو ایک ایسے کاروبار کے اندر اس کو شامل کیا جائے جس سے وہ عزت کی روزی کمائے اور عزت کی روزی کھائے۔ یہی اس قربانی کے معاشی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بے شمار روحانی حکمتیں ہیں، اس کے بے شمار اللہ رب العزت نے فلسفہ رکھا ہے۔
مگر آخر پر پھر یہی کہوں گا، ہم نے قربانی ان ضروریات کو، ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر نہیں کرنی. یہ قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کو ہی راضی کرنا ہے. اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.